کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ابو حنیفہ صاحب اور مولا کے ایک صحابی ہیں محمد بن علی بن نعمان کوفی، محمد بن علی بن نعمان کوفی۔ ابو جعفر کنیت تھی آپ کی۔ مومن ان کو مومن طاق کے لقب سے پہچانتے تھے، مشہور تھے، اور دشمن ان کی حاضر جوابی سے عاجز آ کر انہیں شیطان طاق کہا کرتے تھے۔ یہ اتنے حاضر جواب تھے کہ جس کی کوئی سیما نہیں، اتنے حاضر جواب تھے، یعنی کسی نے اگر طنز ان کے سامنے تانا دیا تو تانے کا جواب تانا، اینٹ کا جواب پتھر، یہ ایسے حاضر جواب تھے۔ اور کیسے تھے میں آپ کو ذرا دیکھیں کہ 2-3 جھلک دکھا دوں۔ حضرت ابو حنیفہ صاحب نے ابو جعفر سے کہا طنزاً، رجعت کا مذاق اڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو جعفر مجھے 500 اشرفی ادھار دے، میں تجھے رجعت میں لوٹا دوں گا، رجعت میں لوٹا دوں گا۔ اب یہاں پہ مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے طنزاً یہ بات کہی۔ ابو جعفر نے کہا کہ نہیں، پہلے تو یہ ضمانت لے آ کہ رجعت کے دور میں تو ہوگا بھی یا نہیں۔ اگر بندر کی شکل میں تو آ گیا پھر میں کس سے اپنی قیمت وصول کروں گا۔ مولا صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابو حنیفہ صاحب گئے کن کے پاس؟ ابو جعفر کے پاس۔ وہ جا کے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، انہوں نے یہ بات، دیکھیں کتاب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، اور صرف یہ میں نہیں بلکہ ان کے تعلق سے اہل سنت کے محدثین نے کیا کہا، میں وہ بھی ایک جھلک صرف آپ کو دکھاؤں گا۔ انہوں نے تو 4 ہاتھ آگے بات لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ مولا کی شہادت کے بعد کہی کہ اب تو تمہارا امام مر چکا ہے نا۔ تو اب دیکھیں ابو جعفر کتنے حاضر جواب تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی، تمہارے امام کو تو اللہ نے قیامت تک مہلت دے رکھی ہے، تمہیں کیا فکر۔ یہ کون تھا؟ شیطان۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو رہبر ہے اسے تو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی، تو تمہیں کیا فکر ہے، تم اپنا کام کرو۔ اتنے حاضر جواب تھے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک دن ابو حنیفہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دور سے ابو جعفر کو آتے دیکھا، تو کہتا ہے کہ دیکھو شیطان آ رہا ہے۔ ابو جعفر جو مولا کے مخلص صحابی تھے انہیں دیکھ کے کہتا ہے کہ دیکھو وہ شیطان آ رہا ہے۔ اور انہوں نے بالکل کوئی دھیرے آواز میں نہیں بلکہ انہیں سنانے کے لیے کہا کہ دیکھو شیطان آ رہا ہے۔ اب حاضر جوابی دیکھیں، ابو جعفر نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی۔ وہ آیت یہ تھی کہ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کی طرف بھیجا تاکہ وہ کافروں کو بار بار اذیتیں دیتے رہے، اذیت پہنچاتے رہے۔ اتنے حاضر جواب تھے۔ اب آپ کو میں ایک اور چیز امام مالک بن انس کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ مالکی مسلک کے امام، امام مالک بن انس۔ مالک بن انس ابو حنیفہ صاحب کے تعلق سے کیا رائے رکھتے تھے؟ آپ نے ایک شخص آپ کے دور میں تھا، ولید بن مسلم۔ ولید بن مسلم خود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے شہروں میں ابو حنیفہ کا نام لیا جاتا ہے؟ کیا تمہارے شہروں میں ابو حنیفہ کا نام لیا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ امام مالک کہنے لگے تمہارا شہر رہنے کے لائق ہی نہیں، تمہارا شہر رہنے کے لائق، تمہارے شہر میں ایسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اتنا اختلاف رکھتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بخاری اور مسلم کی جو استاد ہے، کون؟ ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ جن کی کتاب ہے المصنف، اور آپ ہی کے نام سے مشہور ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جس میں آپ نے ابو حنیفہ کے رد میں باتیں لکھی ہے، کئی باتیں۔ اور وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے آپ باپ کا نام سن لیں، باقی اگر چاہے تو وہ آپ کو گوگل پہ بھی یہ PDF مل جائے گی، رد ابو حنیفہ۔ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاذ ہے ابن ابی شیبہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا صرف خاص ابو حنیفہ کے رد میں۔
رد ابو حنیفہ. اور کیا لکھا ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ سنت رسول کے خلاف فتوے دیا کرتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری مسلم کے استاذ کہہ رہے ہیں. بخاری مسلم کے استاذ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت رسول کے خلاف فتوے دیتا ہے. اب آخری حوالہ ابو حنیفہ صاحب کے تعلق سے، ایک مرتبہ مولا صادق علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا لیے چل رہے تھے. عصا، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا. تو مولا کو ہاتھ میں عصا لیے ہوئے جاتے دیکھا تو ابو حنیفہ صاحب رک گئے. کہنے لگے کہ مولا آپ تو جوان ہیں اور جوان ہوتے ہوئے عصا لے کے پھر رہے ہیں. عصا تو بزرگوں کا سہارا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں جوان ہوں تو کیا ہوا، ضروری نہیں ہے کہ بزرگ کے ہاتھ میں ہی عصا ہو. اور میں نے تو اس لیے یہ عصا ہاتھ میں رکھا ہے کہ عصا ہاتھ میں رکھنا سنت رسول ہے. عصا ہاتھ میں رکھنا، ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا سنت رسول ہے. اور مولا نے اگلی بات یہ فرمائی کہ صرف سنت رسول تک ہی نہیں بلکہ یہ وہ عصا ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. یہ وہ عصا ہے. جیسے ہی یہ بات سنی تو ابو حنیفہ مولا کی طرف دوڑے اور دوڑ کے انہوں نے عصا پکڑ کے چوم لیا. مولا نے فرمایا او جناب کیا کر رہے ہیں؟ ابو حنیفہ صاحب سے مولا نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں عصا چوم رہا ہوں. کیوں چوم رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ کا عصا ہے. مولا نے ایک لمبی سانس لی، مولا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آپ نے فرمایا کہ واہ ابو حنیفہ کیا بات ہے تیری، یہ عصا جو لکڑی کا ہے، جسے 1 صدی ہونے کو ہے اور تو اسے اس لیے چوم رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھا، اس سے بہتر تو میرے ہاتھوں کو بوسہ کیوں نہیں دیتا؟ اس میں خون رسول دوڑ رہا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ تو میرے ہاتھوں کو بوسہ دے، اس میں خون رسول دوڑ رہا ہے. میں خون رسول ہوں، میرے ہاتھوں کو بوسہ کیوں نہیں دیتا؟ میرے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے.